بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے پھر سے ایک ٹرک ڈرائیور کی خوفناک اور دل دہلا دینے والی کہانی لے کر حاضر ہوں۔ بس میرا آپ سے اتنا سا درخواست ہے کہ اگر آپ رات کے وقت اس کہانی کو سن رہے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے آیت الکرسی کا ورد کرنا ہے، اس کے بعد یہ آپ نے اس کہانی کو سننا ہے، کیونکہ رات کے وقت جب بھی جنات کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ آس پاس اپنے بارے میں سننے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو چلیے انہی کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام ندیم ہے اور جو کچھ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ کوئی عام کہانی نہیں، بلکہ میرے ساتھ پیش آیا ایک ایسا بھیانک واقعہ ہے جسے یاد کر کے آج بھی میری روح کانپ جاتی ہے۔ میں ایک ٹرک ڈرائیور ہوں اور یہ واقعہ اس رات کا ہے جب میں نے اپنی زندگی کی سب سے بھیانک اور ناقابل یقین حقیقت دیکھی۔ یہ ایک سرد اور تاریک رات تھی۔ میں اپنے ٹرک پر سامان لے کر بلوچستان کے ویران سڑکوں پر سفر کر رہا تھا۔ راستہ لمبا تھا اور سنسان سڑکیں خوف کو مزید بڑھا رہی تھیں۔ میرے ساتھ میرا مددگار یاسر بھی تھا جو میرے ساتھ زیادہ تر سفر پر رہتا تھا۔ ہم نے ایک ویران علاقے میں کچھ دیر آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ ٹرک روکتے ہی ہوا میں عجیب سرسراہٹ ہونے لگی۔ ایسا محسوس ہونے لگا جیسے کوئی ہمارے آس پاس موجود ہو۔ ہم نے اسے اپنا وہم سمجھا اور کچھ گھنٹے آرام کیے۔ کچھ کھانے پینے کے بعد آگے بڑھنے لگے۔ جیسے ہی ہم نے ٹرک کا انجن دوبارہ اسٹارٹ کیا، اچانک ہمارے آس پاس دھند چھا گئی۔ دھند اتنی گہری تھی کہ ہمیں سڑک بھی صحیح طرح نظر نہیں آ رہی۔ ہم نے آہستہ آہستہ ٹرک آگے بڑھایا کہ اچانک ہمیں دور سے روشنیوں کا ایک سلسلہ دکھائی دیا، جیسے کوئی قافلہ جا رہا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ روشنی مشالوں کی تھی، نہ کہ گاڑیوں کی لائٹ کی۔ میں نے ٹرک کو تھوڑا قریب لے جا کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ کوئی عام قافلہ نہیں تھا، بلکہ وہ سفید لباس میں ملبوس عجیب و غریب مخلوق تھی۔ ان کے چہرے دھندلے تھے اور وہ بغیر زمین کو چھوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کے ساتھ سیاہ رنگ کی اونٹ بھی تھی، مگر ان اونٹوں کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح جل رہی تھیں۔ بھائی یہ کیا ہے؟ میرا دل خوف سے دھڑکنے لگا۔ یاسر نے کانپتی آواز میں کہا، یہ کوئی عام قافلہ نہیں، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ میں نے ہلکلاتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے فوراً ٹرک کو موڑنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی میں نے گیئر بدلا ٹرک کی لائٹس بجھ گئی اور انجن بند ہو گیا۔ یاسر نے قرآن پاک نکالی اور قرآن کی آیات پڑھنے لگا۔ ہم نے ٹرک دوبارہ اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی۔ انجن ویسے کا ویسا تھا، انجن بالکل بھی اسٹارٹ نہیں ہو رہا تھا۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اتنے میں وہ قافلہ ہمارے قریب آنے لگا۔ ان میں سے ایک مخلوق نے سر اٹھایا اور سیدھا ہماری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے ان کی آنکھوں میں جھانکا تو میری روح کانپ گئی۔ میرے ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ ان کی آنکھیں گہرے سیاہ گڑھوں کی طرح تھیں جن میں کوئی سفیدی نہیں تھا۔ بھائی یہ جنات ہیں، یاسر نے چیخ کر کہا۔ میں نے جلدی سے اسٹیئرنگ گھمایا اور حیرت انگیز طور پر ٹرک چل پڑا۔ میں نے پورے زور سے ایکسیلیٹر دبایا اور قافلے سے دور ہونے لگا۔ جیسے ہی ہم کچھ فاصلے پر پہنچے، پیچھے سے ایک زوردار چیخ سنائی دی۔ وہ چیخ انسانی نہیں تھی، بلکہ کسی ایسے مخلوق کی تھی جس کا وجود ہمارے سمجھ سے باہر ہے۔ اچانک ٹرک کے شیشے پر زوردار ضرب پڑی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہی مخلوق ہمارے ٹرک کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ہم کسی ان دیکھے شکنجے میں پھنس گئے۔ یاسر نے جلدی سے تسبیح نکالی اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ سورۃ البقرہ کی آیات پڑھنے لگا۔ جیسے ہی وہ آیات پڑھنے لگا، ٹرک میں بیٹھے ہمارے جسم ہلکے محسوس ہونے لگے اور اچانک وہ تمام مخلوقات غائب ہو گئے۔ دھند بھی ختم ہونے لگی اور سڑک بالکل صاف دکھائی دینے لگی۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھا۔ سانسیں تیز چل رہی تھیں اور دل زور زور سے دھڑک رہے تھے۔ یاسر نے کپکپاتے ہاتھوں سے تسبیح کو مضبوطی سے تھاما رکھا، جبکہ میں نے بامشکل اپنے لرزتے ہاتھوں کو قابو میں رکھا۔ یہ کیا تھا؟ عامر نے ہلکلاتے ہوئے پوچھا۔ جنات کا قافلہ تھا، یاسر نے دھیرے سے جواب دیا۔ اس کی آواز میں اب کپکپاہٹ تھی۔ ہم دونوں کی پیشانیوں پر پسینہ چمک رہا تھا۔ یہ سفر ایک عام رات کا سفر نہیں تھا، بلکہ ایسا تجربہ تھا جسے ہم شاید ہی کبھی بھلا سکتے۔ لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں تھا اصل خوف ابھی باقی تھا۔ جیسے ہی ہم نے آگے بڑھنے کا ارادہ کیا، ٹرک کے انجن میں ایک عجیب سی خرابی ہونے لگی اور جگڑنے لگی، جیسے کوئی نظر نہ آنے والی طاقت اسے روک رہی ہو۔ یاسر نے ایک بار پھر آیات پڑھنی شروع کر دی، لیکن جیسے ہی ہم آگے بڑھے، ایک خوفناک چیخ فضا میں گونج اٹھی۔
ہم دونوں نے فوراً گردن موڑ کر پیچھے دیکھا مگر وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا ہوگا، میں نے یاسر سے کہا، لیکن جیسے ہی میں نے یہ الفاظ کہے ٹرک کی ہیڈ لائٹس ایک بار پھر سے جھپکنے لگی۔ روشنی کبھی تیز اور کبھی مدھم ہو رہی تھی اور ہمیں یوں محسوس ہونے لگا جیسے ہم کسی غیر مرئی قید میں ہیں۔ اچانک سڑک کے کنارے ایک سایہ ابھرا، وہ انتہائی طول اور بھیانک تھا۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں اور وہ آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھنے لگا۔ کون ہو تم؟ عامر نے خوف سے لرزتی آواز میں پوچھا۔ وہ سایہ ہماری جانب دیکھ کر ایک زوردار کہکا لگا کر غائب ہو گیا، لیکن اس کے بعد ٹرک کے گرد ایک ناقابل برداشت بدبو پھیل گئی۔ یاسر نے ایک بار پھر سے سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کر دی اور جیسے ہی اس نے آخری آیات ختم کی اچانک ایک زوردار جھٹکا لگا اور ٹرک جیسے کسی جال سے نکل آیا۔ سڑک ایک بار پھر عام محسوس ہونے لگی اور ہوا میں بکھری ہوئی بدبو بھی ختم ہو گئی۔ ہم نے بغیر کوئی دیر کیے فوراً گاڑی آگے بڑھا دی، مگر وہ رات اور وہ لمحات آج بھی ہماری یادوں میں کسی ڈراؤنی خواب کی طرح زندہ ہیں۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا خوفناک واقعہ ہو جو آپ نے خود محسوس کیا ہو تو ہمیں بھیجیں تاکہ ہم اسے نوریٹ کر کے اپنے چینل پر اپلوڈ کر دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پھر ملوں گا ایک کہانی میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔